حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جوان ہے، اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں پچھلے جمعے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ آپ نے فرمایا تھا، او لوگو، او کوفے کے لوگو، یا تم مجھے واپس جانے دو یا مجھے یزید سے ملاقات کرنے دو، وگرنہ مجھے پہاڑوں پر سرحدوں پہ بھیج دو، میں اللہ کا قرآن سناتا رہوں گا، نانے کا لایا ہوا دین پھیلاتا رہوں گا۔ ابن زیاد کہنے لگا، نہیں، آپ میں جب تک میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کیا پدی کا شوربہ، رب اکبر کی قسم ہے، جب تک رگوں کے اندر خون باقی رہے گا اس وقت تک سید تیرے سامنے کھڑا رہے گا، رب اکبر کی قسم ہے۔ احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یاد آ گئے، اللہ اکبر، انگریز نے برف کی سیڑھیوں پہ لٹا دیا، پتہ نہیں آپ کو احمد علی لاہوری کے بارے میں علم ہو یا نہ ہو۔ یہ وہ مرد قلندر ہے جس کا باپ بھی سکھ تھا، یہ مرد قلندر جس کی ماں بھی سکھ تھی، سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مالک کائنات نے ان کو قبول فرما لیا، اللہ پاک نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ جل شانہ نے اللہ اکبر ان سے قرآن کی تفسیر لکھوائی، لاہور کی سڑکیں، لاہور کے صحرا، لاہور کے باسی، لاہور کے مکین گواہ ہیں، رب اکبر کی قسم ہے، جب جنازہ اٹھا میں انی کے قبرستان میں چلا گیا، وہاں تدفین ہوئی، دنیا نے دیکھا کہ ان کی قبر سے 6 مہینے تک جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر سے آئی، ایک میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ماسٹر ضیاء صاحب آپ کی مسجد کے نمازی تھے، اللہ اکبر، میں ان کا چشمدید سنتا ہوا گواہ ہوں، وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، اتنی بڑی کتاب حضرت لاہوری کے ملفوظات کے اندر عطا فرمائی، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور سراج الدین دین پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، احمد اللہ غنی، ہم نے سخی شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنا کہ وہ ہواؤں میں اڑا کرتے تھے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، جی سنا تو میں نے بھی ہوا میں اڑا کرتے تھے۔ وہ حضرت سراج کہنے لگے، ایسے بھی کبھی ہوتا ہے؟ کہا ہاں ایسے ہوتا ہوگا، کہ اس دور میں بھی کوئی اڑ کے دکھائے گا؟ اللہ اکبر، شیرہ والا کی مسجد کا سین گواہ ہے، آپ نے 3 مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور یوں جب ہمارا ایک چکر پوری فضا کے اندر اڑ کے دکھا دیا، فرمایا اگر میں چاہوں گا تو ایسے نہیں ہوتا، اگر اللہ چاہے تو ایسے ہو جاتا ہے۔ یہ مرد قلندر تھے۔ تھوڑا سا اولیاء اللہ کا ذکر کر دو، دنیا کہتی ہے کہ آپ ولیوں کو نہیں مانتے، آپ ولیوں کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم ننگوں کو نہیں مانیں گے اور ننگا کرنے والوں کو نہیں مانیں گے، ہم میرے عزیز و مرید کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے اور مریدنی سے جفیاں ڈالنے والے کو نہیں مانیں گے، مریدنی کو بیٹا دینے والے کو نہیں مانیں گے، ہم تو ولی اس کو مانیں گے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، جس نے 45 سال شیرہ والے باغ میں، شیرہ والا کی جامع مسجد میں چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن کی 45 سال تفسیر پڑھائی، آپ فرمانے لگے، او لوگو، تم تفسیر سالوں میں سنو گے، تم تفسیر سالوں میں پڑھو گے، میں تمہیں تفسیر قرآن کی 1 منٹ میں بتا سکتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر کیا۔ لوگ کہنے لگے کتنی جلدی بتاؤ گے؟ فرمایا گاڑی اسٹیشن کے اوپر آ جائے، ایک میرا پاؤں پلیٹ فارم پر ہو اور دوسرا پاؤں پائیدان پر رکھنے کے لیے ہوا میں ہو، اتنی دیر میں تمہیں قرآن کی تفسیر بتاؤں گا۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی اتنی آسان ہے، کیسے بتلاؤ گے؟ فرمایا میں نے قرآن پاک میں 3 چیزیں پائی، پہلی چیز کہ عبادت میں اللہ کو راضی کر لو اور اطاعت میں مصطفیٰ کو راضی کر لو اور خدمت کے اندر مخلوق خدا کو راضی کر لو۔ جس نے خدا کو راضی کر لیا، جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا، جس نے مخلوق کو راضی کر لیا، اللہ کی قسم وہ جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ہے قرآن کی تفسیر۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا شیرہ والا باغ میں فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تفسیر بیان کر رہا تھا، اللہ اکبر، ایک مجذوب آیا،
ہمارے ہاں تو جتنے مزدور تمہیں ننگے پتنگے پھرتے ہیں تم ان سے نمبر مانگتے ہو, تم ان سے میرے عزیزو پرائز بانڈوں کے نمبر مانگتے ہو. اللہ اکبر, یہ کروڑ لالی سن ہے, اللہ غنی, یا کروڑ لالی سن ہے, یا ایک اللہ والے گزرے ہیں. اللہ اکبر. میرے محترم دوستوں بزرگوں, شہر کے دروازے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے دنیا کے پوچھتی حضرت کروڑ کا رستہ کون سا؟ آپ فرمایا کرتے کروڑ کا بتاؤں کہ توڑ کا بتاؤں؟ اللہ اکبر. حضرت توڑ کا رستہ کیا؟ انگلی کا اشارہ کر کے کہتے لا الہ الا اللہ. بنی سکھ پوچھا کرتے, آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا اللہ ایمان کی دولت عطا فرما دیا کرتا تھا. میرے محترم دوستو بزرگوں, امام الاولیاء لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے ہیں میں درس قرآن دے رہا تھا, ایک مجذوب آئے, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور جامع مسجد کے کونے میں لے گئے. کہنے لگے وہ لاہوری وہ سامنے دیکھ. فرمایا میں نے سامنے دیکھا, اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا, گنبد خضرا میں مجھے آمنہ کا لال نظر آیا, اور آپ نے میری طرف انگلی کا اشارہ فرمایا اور فرمایا صدقت یا احمد, صدقت یا احمد, صدقت یا احمد. او لاہوری جو چٹائی پہ بیٹھ کے اللہ اکبر قرآن کی تفسیر پڑھ کے سنا رہا ہے, آمنہ کا لال تیری زبان پر صداقت کی مہریں لگا رہا ہے. یہ اللہ والے تھے, اس دور کے بھی اللہ والے تھے, اس دور کے بھی اللہ والے تھے. امام زین العابدین امام زہری فرماتے ہیں کربلا کے واقعے کے بعد امام زین العابدین سے ملاقات کرنے کے لیے گیا. آپ کو ایک مرتبہ دوبارہ قید کر لیا گیا تھا, آپ کے پیروں اور ہاتھوں کے اندر بیڑی ہتکڑیاں بنا دی گئی تھی. امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ان کے پاس ملاقات کے لیے گیا, میں نے کہا ظالموں کو حیا نہ آیا, ظالموں کو شرم نہ آئی, انہوں نے تیرے بابے کو نہ چھوڑا, تیرے بھائی کو نہ چھوڑا, تیرے چاچے کی اولاد کو نہ چھوڑا, اب تیرے پیچھے پڑ گئے. اللہ اکبر, کب تک یہ ظلم کرتے رہیں گے؟ امام زین العابدین نے اپنے آپ کو جو ہاتھوں کے اندر ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں تھی یوں کر کے جھٹکا مارا, ساری بیڑیاں اور ہتکڑیاں ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. فرمایا اے زہری تجھے کیا پتا میرا نانا محمد الرسول اللہ ہے, علی تجھے کیا پتا اللہ اکبر میرا دادا علی المرتضی ہے, تجھے پتا نہیں اللہ اکبر میرا بابا شہید کربلا ہے. رب اکبر کی قسم ہے یہ بیڑیاں یہ ہتکڑیاں ہمارے آگے کیا کریں گی, لیکن اللہ اکبر ہم تقدیر کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں, جو اللہ کر دے بہتر ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں, آج میرے عزیزو موبائل بھرا پڑا ہے, ٹک ٹاک بھرا پڑا ہے, فیس بک بھری پڑی ہے. کوئی کہتے کربلا بغداد کے رستے میں, کوئی کہتے شام کے رستے میں, کوئی کہتے کوفہ کے رستے میں. عجیب سی لڑائی ہو رہی ہے, 1400 سال کے بعد تذکرے ہو رہے ہیں. کوئی کہہ رہا نہیں جی نہیں, کربلا کا واقعہ تو ہوا ہی کوئی نہیں, شامیوں کی فوج نے مار دیا, کوفیوں کی فوج نے مار دیا, یزید کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں. رب اکبر کی قسم ہے تم یزید کو زمزم کے پانی میں دھو کے لے آؤ, لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے حسین زندہ باد ہے, یزید مرد آباد ہے. کیوں وکالت کی جا رہی ہے؟ ہمارا تو صرف ایک مطالبہ ہے, ٹھیک ہے قاتلان حسین قتل حسین میں یزید شامل نہیں تھا, یزید نے آرڈر نہیں دیا تھا. قاری عتیق الرحمان صاحب یہاں ہے کوئی نہیں, اللہ اکبر پیچھے کوئی معاملہ بن جائے اور کہیں جی قاری عتیق نے کیا ہے, اس نے کروایا. قاری صاحب کے اللہ کی قسم ہوئی تو پتہ ہی کوئی نہیں, میں نے نہیں کروایا تھا. اب کرنے کے بعد اس کا ازالہ بھرنا, اس کا جرمانہ بھرنا, اس چیز کو ٹھیک کرنا, یہ تو قاری صاحب کی ذمہ داری تھی. اگر یزید نے نہیں کروایا اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون میں اس کے ہاتھ نہیں رنگے گئے تھے, لیکن جب کربلا کے واقعے کے بعد اس کو علم ہوا نبی کا شہزادہ آمنہ کے لال کے گلشن کا پھول شہید ہو گیا, نبی کا سارا باغ اجاڑ دیا گیا, تو پھر اس نے قاتلان حسین سے بدلہ کیوں نہیں لیا تھا, شمر کو سولی کیوں نہیں لٹکایا تھا, عبید اللہ بن زیاد کے ٹوٹے کیوں نہیں کیے تھے؟ تو اس نظریے سے معلوم ہوتا ہے رب اکبر کی قسم بے شک یزید نے آرڈر نہیں دیا تھا, لیکن قاتلان حسین سے امت مسلمہ کا مطالبہ بدلہ کیوں نہیں لیا تھا؟ یہی یزید ہے جس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے جب اپنے گناہ پہ نادم ہوا صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھا کرتا تھا, اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھا کرتا تھا,
جب اللہ کی حمد پڑھنی شروع کرتا ایسا کمر میں درد ہوتا چیخے مار کے زمین پہ گر جایا کرتا تھا۔ یزید کا بیٹا یزید کے بعد تخت خلافت پر آیا، چوتھے پانچویں دن تھوک کے چلا گیا۔ فرمایا ایسی سرداری جس سرداری کے بدلے آمنہ کا لال شہید ہو جائے، اس سرداری کی کرسی پہ بیٹھنا تو دور کی بات میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسا کمرے میں بند ہوا، اسی غم میں شہید ہو گیا۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارا تو ایمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں مت کہو جو میرے راستے میں کاٹے گئے، مت کہو جو میرے راستے کے اندر قربان ہو گئے،